اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ نہج البلاغہ کے بارے میں ہمارا یہ دوسرا درس ہے، اور اس درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ سید رضی نے اس نہج البلاغہ کا نام نہج البلاغہ کیوں رکھا اور کیسے رکھا۔ نہج البلاغہ کا نام تو کئی افراد نے سنا ہوگا، لیکن نہج البلاغہ کو جو انسان پڑھتا نہیں، اس کے معارف کا مطالعہ نہیں کرتا، وہ حقیقت میں وہ اس سے بے خبر ہے کہ یہ نہج البلاغہ کتنا عظیم سرمایہ ہے۔ مولائے متقیان کے بارے میں اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں مولائے متقیان کے سارے خطبے اس نہج البلاغہ میں موجود ہیں، یعنی جو کلام مولائے متقیان کا ہے وہ اس نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ حالانکہ ایسے نہیں ہے، اس نہج البلاغہ میں کچھ خطبے اور مکتوبات اور کلمات قصار ہیں، لیکن آپ ایسے کہیں کہ سارے کلمے سارے خطبے اس نہج البلاغہ میں ہیں، ایسے نہیں ہے۔ تو لہذا یہ جو کچھ افراد کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ نہج البلاغہ میں مولائے متقیان کے تمام خطبے موجود ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ البتہ ایک بات میں بیان کرتا چلوں کہ نہج البلاغہ کے لکھنے کے بعد کچھ علماء نے مستدرک نہج البلاغہ کے نام سے اور تمام نہج البلاغہ کے نام سے کچھ کتابیں لکھی ہیں، جن کا انشاءاللہ تعارف ہم کروائیں گے کہ وہ کتابیں کس اہمیت کی حامل ہیں۔ اب آتے ہیں کہ نہج البلاغہ، یہ جو نام ہے نہج البلاغہ، حقیقت میں یہ ایک نہج کہتے ہیں راہ آشکار کو، یعنی واضح راستہ، بلاغت کا واضح راستہ۔ یعنی جو انسان بلیغ بننا چاہتا ہے، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بلاغت کے اس سمندر کو دیکھوں کہ بلیغ انسان کیسے بنتا ہے، بلاغت والا کلام کون سا ہوتا ہے، وہ اگر نہج البلاغہ اس نے نہیں پڑھی تو اس نے بلاغت کا کوئی کلام حقیقت میں دیکھا ہی نہیں۔ قرآن کریم کے بعد سب سے جو عمیق کلام ہے اور جو بلاغت اور فصاحت کا عمیق سمندر ہے، اس کا نام نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ کے بارے میں سید رضی خود ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نہج البلاغہ کا یہ نام نہج البلاغہ کیوں رکھا۔ آغا سید رضی فرماتے ہیں، جو مقدمہ انہوں نے نہج البلاغہ پہ لکھا ہے، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ نہج البلاغہ کی کتاب پوری ہوئی، میں نے لکھ کے پوری کی، تو میں نے دیکھا کہ اس کا نام نہج البلاغہ رکھوں، کیونکہ یہ کتاب جو انسان سخنور ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے، بلاغت چاہتا ہے، اس کے لیے یہ حقیقت میں ایسا دروازہ ہے۔ اگر اس دروازے پہ آئے گا، نہج البلاغہ پڑھے گا، وہ حقیقت میں اچھا مبلغ، اچھا بلیغ اور فصیح کلام کر سکے گا۔ تو لہٰذا میں نے اس سبب کی وجہ سے اس کتاب کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ اور اس کتاب کے بارے میں کہ مثلا آغا سید رضی نے تو اس کتاب کا نام نہج البلاغہ رکھا، آیا یہ نہج البلاغہ کا جو نام ہے اس کتاب کے لیے آیا مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے؟ یعنی ہم خود جو بڑے دانشور اور مفکر ہیں ان کے محضر میں چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آغا سید رضی نے یہ جو مولا کی مکتوبات اور خطبوں اور کلمات قصار کے مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا، کیا یہ نام صحیح رکھا؟ یہ بہترین انتخاب تھا؟ یہ احسن انتخاب تھا؟ اس کے بارے میں علماء اہل سنت میں سے ایک بڑا نام ہے شیخ محمد عبدو، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مجموعہ ہے، یہ جو کتاب ہے نہج البلاغہ کی، حقیقت میں مجموعہ ہے، لفظ لکھتے ہیں ہمارے سید، ہمارے مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا کرم اللہ وجہہ کا اضافہ کرتے ہیں کہ یہ سید رضی نے جو اس کا نام نہج البلاغہ رکھا ہے، یہ اس سے مناسب نام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ نام جو نہج البلاغہ کا آغا سید رضی نے لکھا ہے، اس سے بہترین نام جو آغا نے انتخاب اور چوز کیا ہے، اس سے بہترین نام نہیں ہو سکتا، یہ خود شیخ محمد عبدو کہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز کا اضافہ کرتے ہیں کہ کوئی کتاب ہو اور اس کی محتوا کے لیے ایسا عنوان اس کا رکھا جائے، کتاب کا نام رکھا جائے جو اس پر ایسے منطبق ہو جیسے نہج البلاغہ مولا کے خطبوں کے لیے اور مکتوبات کے لیے ان پر منطبق ہو رہا ہے، فٹ آ رہا ہے، ایسی کتاب میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ سید جعفر شہیدی
وہ فرماتے ہیں کہ ہزارہا مؤلف، مصنف، مترجمین میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بڑا کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، ایسا نام جیسا نہج البلاغہ کا اس کتاب کے لیے رکھا گیا ہے جو اس محتوا کے ساتھ منطبق ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ سید جعفر شہیدی کہتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو اضافہ کرتے ہیں آغا جعفر شہیدی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نام جو آغا سید رضی، کیونکہ ایک باشرف باکرامت انسان تھے، سید عالم دین تھے، بزرگوار عالم دین تھے، یہ نام حقیقت میں عالم غیب سے ان کے دل پر نازل ہوا ہے۔ الاسماء تنزل من السماء، یہ اسم جو نہج البلاغہ کا، نہج البلاغہ پہ رکھا گیا ہے، سید رضی نے رکھا ہے، یہ عالم غیب سے افاضہ ہوا ہے۔ خداوند متعال نے درواقع الہام کیا ہے کہ اے سید رضی، اس کتاب کا نام، اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔